السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اسکر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے، بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے ایسے ہے کہ جس کو ہم ذرا اپنا اسٹرانگ لنک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا ویک لنک تھا. اور کئی دفعہ جو ویک لنک ہے وہ ویک لنک تو نہیں، ناٹ دیٹ ویک، ناٹ دیٹ اسٹرانگ لنک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ نکلا آتا ہے. اور کئی دفعہ ایسی عزت بچاتا ہے، ایسی عزت بناتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار تم ہی تو ہو. وہ یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی اسی کی طرف چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو تھوڑا سا ایک میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب نیوٹرلز نے دیکھ لیا کہ بھائی جان یہ جو نئی حکومت ہے ان کے ہاتھ یہ کوئی اس قسم کے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اور یہ وہی والی صورتحال ہے کہ یار ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پیٹرول 70 روپے پہ لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ. لیکن وہ جب ان کو آ کے دیا کہ لو بھائی جان کھیڈو، تو انہوں نے کہا بھائی جان ہاں جی تھوڑی جوتی کتنے جوتی لب لی پہلے. وہ بڑا آپ کو قصہ سنایا تھا نا اس میں کہ ایسی کوئی سچویشن آتی تھی ایسی جوتی لبتے رہنے کی، بہن جوتی میرے مل جاتی نا میں جا کے پھڑ لیں سچویشن. تو وہ والی صورتحال جو ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے یہ ظاہری بات ہے نیوٹرلز کتنی دیر تک نیوٹرل رہ سکتے ہیں اور کہاں تک نیوٹرل رہ سکتے ہیں، ان کو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس، اور نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے گنجائش ان کے پاس اس چیز کی، کیونکہ ابھی شاید ہمارے ادارے جو جمہوری ادارے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے کہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی چیزیں کر سکیں اس میں، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بیساکھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ابھی صورتحال یہ ہوئی کہ جب جیسے اکنامک کرائسس کی سچویشن آئی اور وہ اس پہ بھی جو ہے وہ سچویشن بن گئی کہ جناب عمران خان صاحب نے کیا کہہ دیا کہ اگر اکانومی ویک ہوئی تو ہم لوگ حکومت بھی ویک ہو جائے گی، اور اسٹرانگ یہ کیا نام ہے فوج ویک ہو جائے گی، اور اسٹرانگ فوج کے لیے اسٹرانگ اکانومی کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے ایٹمی اثاثے اور یہ ساری باتیں اس میں. اچھا وہ ساری باتوں پہ غصہ تو بہت کیا، لیکن وہ گلا ساریاں صحیح سن. تو وہ بھی ایک سچویشن ہو گئی کہ یار باتیں تو ٹھیک کر رہے تھے یہ اس میں، آپ کیا کریں آپ کیا کریں آپ کیا کریں. تو وہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے بلا لیا، جب شوکت ترین صاحب نے بھی خاص طور پہ جب سینٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھائی میں تو گیا تھا مختلف حلقوں کے پاس، میں پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ بھائی ہم وی آر گوئنگ ایٹ دی رائٹ ڈائریکشن، اینڈ اف اینی تھنگ ہیپنز، اینی تھنگ رانگ ہیپنز، there will be a disaster, and yes disaster happened. تو اب جو ہے ان کو مارجن کا اور ایرر کم ہو گیا. انہوں نے آرام سے کہا کہ یار دیکھو بات سنو، شوکت ترین صاحب تم بھی آ جاؤ، اور مفتاح اسماعیل صاحب تم بھی آ جاؤ، اور رضا باقر صاحب جو آئی ایم ایف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آ جاؤ، تو حفیظ شیخ صاحب تم لوگ بھی آ جاؤ، اور آ کے بیٹھو بھاجن کرنا کیا ہے، یہ سب مل کے بیٹھو اور کوئی ایسا لائے عمل نکالو، ایسی سچویشن نکالو کہ یار اس چیز سے ہم اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکلیں تاکہ باقی چیزوں کو دیکھیں اس میں. تو وہ آ کے جب بیٹھے سارے اس میں اور بات چیزیں ہونی شروع ہوئیں تو انہوں نے اور یہ بھی سمجھ آئی کہ جب پہلی پالیسیز چل رہی تھی ساری، اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی کہہ دیا تھا، باقی بھی اب انٹلیکچوئلز تھے جو اکنامیکل انٹلیکچوئلز تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان یہ اکانومی ٹھیک جا رہی او کی کر بیٹھے ہو تسی. تو وہ تھوڑی سی بےزتی زیادہ شروع ہونے لگی تھی نا. تو وہ انہوں نے بھی جب کہا کہ یار اگر ان چیزوں کا حل جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے پاس ہے، شوکت ترین صاحب واز پشنگ دا کنٹری، دا اکانومی آف دا کنٹری آن دا رائٹ ڈائریکشن، تو وہ پھر کرو بیٹھ کے انہوں نے کہا نا ایسے نہیں، مطلب ہم یہ سب کچھ کریں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے جھولی میں ڈال دیں ہم اس کی امپورٹڈ حکومت کے کہ جی دیکھیں امپورٹڈ حکومت نے کر لیا اس میں، واہ 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 کلیپنگ امپورٹڈ حکومت نے کر لیا. اینج نہیں کر ہم دیں گے، لیکن اس طرح سے نہیں کریں کہ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کا حل نکالیں اور پھر ہمیں بتائیں حل نکالنے کا کیا تھا، امپورٹنٹ حکومت کے نے کرنا کیا تھا. ان بیچاروں کے اوپر جو ہے کہ جو ایسی بلی پڑی ہے اور انہوں نے سارا کچھ اپنے ذمہ لے لیا اور سارا کچھ کہہ دیا کہ یار ٹھیک ہے ہم لوگ کر دیں گے، پیٹرول پرائسز بڑھا دیں گے، گندم کی پرائسز بڑھا دیں گے، گیس بھی بڑھا دیں گے، بجلی بڑھا، سارا جو ٹریش تھا وہ اپنے ذمہ لے کے وہ اپنے منہ پہ میں کہوں گا کالا مل کے اب وہ بیٹھ گئے اور سارا کچھ کر بیٹھے ہیں. تو سوچنا تو یہی چاہیے کہ ہوں اینا دا کی کرنا ہے، سارا کچھ تو ہو گیا، سارا جڑا گند سی وہ پادنا سی، وہ سچویشن مشکل جو فیصلے تھے وہ کرنے تھے وہ تو کر لیے ہیں. آپ تو ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ جانا ہے نا اس میں. تو پھر آپ جو مشکل فیصلے اس حکومت نے کر لیے تو ایسے حکومت دا کی کریے کی کریے. تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار رہن دیو، پھر میں انٹرم میں جاؤ، کیونکہ انٹرم شوٹ کرتی ہے. انٹرم میں جو ہے وہ رضا باقر صاحب کو بھی رکھیں گے، وہ حفیظ شیخ صاحب کو بھی رکھیں گے، شوکت ترین صاحب کو بھی رکھیں گے، مفتاح کو بھی رکھیں گے، چندہ تو بھی آ جا.
اور بیٹھ کے سارا چیزیں ٹھیک کرو, تاکہ یہ کسی ایک ایسی گورنمنٹ کے کھاتے میں یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کھاتے میں چلا جائے کہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک پارٹی نے ٹھیک کر لیا. ٹھیک کریں گے لیکن ایسا نیوٹرل سچویشن میں, جو نیوٹرل ہے نا, پھر نیوٹرل سچویشن میں ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے کہ وہ کسی کے اس طرح سے کسی کھاتے میں نہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں, وچ از اے ویری ویری رائٹ ڈیسیژن آئی مسٹ سے. تو اس طرف لے کے جا رہے ہیں اس میں, تو یہ صورت حال ہے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے سیرا جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کی طرح ڈھس کر کے ایک پنگا نہیں کیا. شیخ رشید صاحب کو تو ویسے سیاسی گفتگو سے پریز کرنی چاہیے آج جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اس میں, اور عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا صورت حال ہو رہی ہے. لیکن شوکت ترین صاحب نے جس طرح سے سولوشن بھی بتا دیا اور ساتھ اس میں وہ اپنے خان کی, اپنے بڑے کی عزت بھی رکھی کہ یار یہ بھائی وہ ہی واز لیڈر, ہی واز جیم آف اے پرسن اینڈ ہی واز the right person for the right job. تو اس کے لیے اس کو چھوڑ کے ایسے ہی مجھے ملا کہ میں ٹیکنیکل کر تو میں لوں گا, لیکن کس کے کھاتے میں آنا از مور امپورٹنٹ اس میں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی. اور ادھر شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ بڑی عزت رکھی خان صاحب کی, اور ہم سب کی بھی سب عزت رکھی. ہم سب بھی کہتے تھے کہ یار وہ شوکت ترین بڑا اچھا جا رہا تھا, بڑا اچھا بڑا جاتا تھا. اس میں اگر ہوتا تو ماہد اظہر کو بھی کہہ رہے تھے, لیکن ماہد اظہر بیچارہ ٹیکنوکریٹ زیادہ پولیٹیسائز زیادہ ہو گیا, تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے ماہد اظہر کو انہوں نے تھوڑا سائڈ لائن کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اس میں عمر ایوب کو بھی اور ماہد اظہر کو بھی رکھنا چاہیے. لیکن وہ خیر جیسے بھی ان لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں. دوسری انٹرسٹنگ بات میرے شیخ رشید کا ذکر آیا تھا, وہ بتا دوں شیخ رشید صاحب نے ایم ہی کہہ دیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ہمیں پہلے پتہ چل گیا تھا کہ 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. تو ایک پروگرام میں کہ 2024 کا تھا, کس کا تھا اس میں, کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. خان صاحب نے کہا مجھے پتا ہے کہ ہماری حکومت جا رہی ہے. تو پھر ہم لوگوں نے ایسی لینڈ مائنس بچھا دیں کہ وہ اکنامیکل لینڈ مائن ڈس پھٹتی جا رہی ہے. خدا دا واسطہ شیخ صاحب آپ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. جتنا جو ہے وہ آپ نے پہلے ایک دفعہ ڈیمیج پہنچایا تھا, اور وہ بھی جب کہہ دیا تھا کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا, خونی انقلاب ہوگا, اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے وہ پھر خدا دا ویر چکے تو تسی ویکھ ہی لیا. تو اس میں جو ہے وہ سارا سہرا آگ بچ جاتا ہے. کہتے صرف آپ کو کہ جی اس بندے نے کہا تھا, شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا, تو اس لیے ہم نے سارے کام کیے اس میں. سو دیٹ واز آلسو اے بیڈ ٹیسٹ ان ماؤتھ. اور اب شیخ صاحب آپ کو تھوڑا سا ذرا ریسٹ کریں, چل کریں الیکشن تک کے لیے. آپ کو ایک آدھی سی ایک آپ کی اور آپ کے بھتیجے کی سیٹ تو مل ہی جانی ہے, یا چھوڑیں آپ کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہیں اس میں. تو نہ کریں اس قسم کے بیانات, نہ دیں, بڑی خواری ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے. تو وہ اچھا رانا ثناء اللہ کی بات, اب رانا ثناء اللہ صاحب جیسے جو ہیں وہ اس قسم کا آدمی جو ہے وہ یو ٹرن مار جاتا ہے. ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں خان صاحب آ کے الیکشن پہ بات کریں, چیزیں کریں, سارا کچھ کریں. میرا خیال ہے ان کو بھی جو ہے نا وہ سسٹم اپ گریڈ ہو گیا جب سے پیٹرنز نے آ کے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو فوراً اس پوسٹ سے نوکری سے ہٹا دیا جائے. تو وہ بھی ایک سچویشن تھوڑی سی آڈ ہو گئی تھی, تو ان کو بھی تھوڑا سا ان کا سسٹم اپ گریڈ ہوا ہے شاید کہ بھاجن ایسی باتیں نہیں کرنی اس میں. تو انہوں نے بھی اچھی اچھی باتیں کرنی شروع کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آگے خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں بات کریں, چیزیں کریں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ آبویسلی گرینڈ ڈائلاگ جو تھا وہ بھی اسی قسم کی صورت حال تھی. گرینڈ ڈائلاگ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی جب کہہ رہے تھے کیا نام ہے ان کا, پرائم منسٹر صاحب ہمارے شہباز اسپیڈ صاحب, وہ بھی آ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی کسی طرح سے کریں, کوئی کریں گرینڈ الائنس کریں, گرینڈ ڈیبیٹ کریں. گرینڈ ڈیبیٹ کیا ہونی تھی, یہ صرف خان صاحب نے آنا تھا نا, خان صاحب کی ٹیکنوکریٹ ٹیم ٹیکنوکریٹس نہیں آنا تھا نا اس میں. تو اگر ٹیم نہیں آنا, ٹیکنوکریٹس نہیں آنا تھا, تو پھر تھوڑے کو لا کیوں بیٹھی ہے, پھر بڑے صاحب کو لا کے بیٹھیے. تو وہ والی صورت حال جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی کہ کیوں کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, کس لیے کہہ رہے تھے اس میں. تو میں نے آپ کو رانا ثناء صاحب کی بات بتا دی, شیخ رشید صاحب کی بات بتا دی, شوکت ترین صاحب کی بات بتا دی. اور وہ کیا اس کو وہ کیا بری بات ہے ویسے, ان کو ککڑی کہتے ہیں حمزہ شہباز شریف کو. لیکن وہ بھی ایک سچویشن بڑی آڈ ہے کہ وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو لے کے بیٹھے ہیں وہاں پہ, اور وہ ویسے تو اپنے لیول کے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بڑا انہوں نے اپنا مینٹین کیا ہوتا ہے, بڑا ششے کے ساتھ چلتے ہیں زرداری صاحب. لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ باقیوں کو چھوڑو, اس کو بلاؤ ذرا چھوٹے کو, کیا نام ہے اس کا, حمزہ شہباز کو, اور حمزہ شہباز کو بٹھاؤ اور اس کو کہو کہ یار پتر میں نے یہ کام کرنے ہیں, تمہاری اجازت ہے نا. انہوں نے کہا سر میری اجازت, میرے خاندان کی اجازت, بہن جو مرضی کرو. اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کتنے پتہ نہیں 5 وزیر, تو کتنے مشیر, تو کتنا سارا کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مل رہا ہے. وہاں پہ پنجاب کا ہے جو ابھی
ابھی حکومت سازی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ جو فائنانس منسٹر کوئی بجٹ دینا ہے, فائنانس منسٹر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے یار, وہ جوتی لب رہے ہیں ساڑھی طرح کہ یار کوئی فائنانس منسٹر مل جائے تو کر لیں اس میں. تو ظاہر صاحب جو ہے وہاں پہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ساری چیزیں مانیٹر کرنی ہے. اسی سچویشن میں ایک اور صورتحال بنتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چوہے شجاع صاحب کے گھر جا کے ان سے مل کے آئیں, سے دریافت کی, سارا کچھ ہے. ویسے تو وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ سانس بھی نہیں لیتے نواز شریف صاحب کے مرضی سے, لیکن میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا جا کے ملو یا تھوڑا سا حالات ٹھیک کرو, پنجاب جو اتنا آسان نہیں ہے. مطلب ایک طرف وہ چوہے شجاع صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں, دوسری طرف جو وزیر اعظم جو کیا نام ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ پلان کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو وہاں سے کرسی سے کیسے ہٹانا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی کی. تو چیزیں بڑی عجیب ہیں, لیکن بہت سی چیزیں اب سلجھ کے اپنے اپنے ڈبوں میں آ کے بیٹھ رہی ہیں. اور میں آپ کو لاسٹ میں جاتے جاتے بتا دوں کہ الیکشن بہت زیادہ دور نہیں ہے. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.